وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تھوڑی سی آواز تھوڑی سی. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ سورہ البینہ سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات پیش کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جل وعلا نے بندہ مومن کی بخشش کے لیے اس قدر اسباب مقرر فرمائے ہیں اور مہیا فرمائے ہیں. جب کوئی گناہگار شخص اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ان عطا کیے گئے اسباب کی طرف توجہ کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ باری تعالی جل وعلا نے میرے لیے کس قدر انعام فرمایا اور کیسے کیسے میرے لیے بخشش کے اسباب عطا فرمائے ہیں، تو بے ساختہ یہ آیت طیبہ زبان پر آتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. انہی اسباب بخشش اور مظاہر رحمت الہیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ کار خیر کا ارادہ کرے، اچھے عمل کی نیت کرے، اگرچہ وہ عمل اس کا تھوڑا ہو اور چھوٹا ہی ہو،
لیکن اگر اس کی نیت محمود ہے اور ارادہ اچھا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے قلیل عمل پر کثیر جزا عطا فرمائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ محض ارادہ کیا اور کام کر نہ سکا، پھر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اس کے ارادے کی جزا سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ صرف ارادہ کیا اور کام نہ کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے ارادے کی جزا بھی اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ عمل قلیل ہونا اور کثرت جزا کثیر، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز کے بہت سے مقامات پر اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآنی مقامات ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طنز کیا اور طعنہ دیا۔ انہوں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کیا وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والوں میں اور آپ کی اتباع کرنے والوں میں صرف ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، کمی لوگ ہیں، اور گاؤں دیہات سے اور سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی جو صاحبان مال ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسودگی دی ہے، آسائش دی ہے، آرام دیا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ان میں سے کوئی بندہ آپ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایک طنز سیدنا نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے لوگوں نے کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کا جواب ایک مقام پر عطا فرمایا۔ وہ جواب یہ تھا، فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، جیسے جیسے انہوں نے جس ترتیب پر اعتراض کیے ہوئے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام نے اسی ترتیب پر ہر اعتراض کا جواب دیا۔ جب اس سوال کی باری آئی جو انہوں نے کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے متبعین صرف سطحی نظر والے یا گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، یا ہم میں رذیل، ذلیل اور کم ترین لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، کوئی بڑا کوئی نسلی آدمی ہمیں آپ کے متبعین میں نظر نہیں آتا۔ تو جب اس سوال کا جواب دینے کی باری آئی تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب ہے ہمارے موضوع سے متعلق۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہاری نظریں اس وقت حقیر سمجھ رہی ہیں، رذیل سمجھ رہی ہیں، کمین سمجھ رہی ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی خیر نہیں دے گا، یہ میں نہیں کہتا۔ یعنی معنی اس کا یہ ہے، ممکن ہے کہ آج تم روئے زمین پر مالدار ہو، صاحبان حیثیت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسودگی دی ہے، تم اس پر اتراتے ہو، تکبر کر رہے ہو، غرور کا شکار ہو، مال دنیا کو ہر شے سمجھ رہے ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا آج جو تمہاری نظر میں کمین ہے، یہ حقیر لوگ ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اپنے فضل سے خیر فرما دے۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ آپ اندازہ فرما لیں کہ خالی صرف سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، جن کو خود ان کی قوم کے کفار کچھ نہیں سمجھتے، اب ظاہر ہے پہلا عمل ان کا صرف اتنا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس طنز کے مستحق بن گئے، یہ طعنہ دیا گیا کہ یہ کمی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس تھوڑی سی اتباع پر جو خیر فرمائی وہ کیا آپ دیکھیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کی ساری قوم غرق کر دی گئی، از اول تا آخر سارے کے سارے ختم کر دیے گئے، موت کے سزاوار قرار پائے، عذاب الہیہ کے مستحق قرار پائے، اور وہ جو جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ کمی ہیں، یہ حقیر ہیں، یہ رذیل ہیں، یہ ہم میں کم تر ہیں، یہ بے نسل لوگ ہیں، یہ ایسے ہی، جن کو یہ لفظ کہے گئے تھے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پوری روئے زمین پر انہیں بادشاہ بنا دیا۔ قوم نوح تھے نا،
سیدنا نوح علیہ السلام، کفار تو سارے مارے گئے، اس وقت پوری روئے زمین پر بنی آدم تھے ہی یہ سارے، اولاد آدم سارے یہ. تو آپ اندازہ فرمائیے یہ ایمان لانے والے 70-72 کے قریب لوگ، اور اس کے علاوہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنا خانوادہ فقط بس. یہ جس وقت 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر وہ کشتی لگی اور زمین پر تشریف لائے، زمین خشک ہو چکی ہے، پانی خشک ہو گیا، تو اس وقت پوری روئے زمین کے مالک یہی 70-72 لوگ تھے، ان سے زیادہ کوئی نہیں. یہ تھا سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ جملہ، بلا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ میں نہیں کہتا جنہیں تمہاری نظریں حقیر خیال کرتی ہیں کہ اللہ انہیں کبھی خیر دے گا ہی نہیں، وہ خیر اللہ نے دی ہے. اچھا، اسی طرح پارہ نمبر 15 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے 2 لوگوں کی مثال بیان فرمائی، ایک مشرک ہے، ایک مومن ہے. جو مشرک ہے، کافر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مہلت کے لیے، امتحان کے لیے، ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے مال کی بھی کثرت دی، اولاد کی بھی کثرت دی. اور جو بندہ مومن ہے، اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ازرہ امتحان، نہ مال دیا نہ اولاد دی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایمان ہے. تبادلہ ہوا جس وقت رب العالمین جل وعلا نے ان کا حال بیان فرمایا، فَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغات کی شان بیان فرمائی کہ ہم نے اس کو باغ کیسے عطا فرمائے تھے کہ ان باغات میں درختوں کی اتنی کثرت ہے، درمیان میں نہریں جاری ہیں، دیواریں ہیں تو یہاں انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، درمیان میں جناب پانی بہ رہا ہے، پھل لگے، یعنی اس طرح کے باغات کی کثرت. اور جب وہ اپنے باغ میں اترایا، اور جس وقت یہ بندہ مومن سامنے آیا تو اس کو کہنے لگا، طنز کرتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہتا ہے دیکھ تو صحیح، مجھے مال بھی زیادہ ملا ہے اور اولاد کی کثرت بھی میرے پاس ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ یہ مشرک کہہ رہا ہے اور غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. میں ایک سیکنڈ کے لیے کچھ بات یہاں آپ کے سامنے تھوڑی سی حکمت کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میرا موضوع نہیں، موضوع میرا کچھ اور ہے، لیکن یہاں تعلق رکھتی ہے تو میں آج کر دوں آپ کے سامنے. گرامی قدر سامعین حضرات، ہم اس وقت من حیث المجموع خاص طور پہ اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، غیر کے ساتھ ہماری بات ہی نہیں. ہم جس وقت اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نجات عطا فرمانی ہے، یہ نجات کے مستحق جماعت ہے، عقیدہ عمل کے لحاظ سے یہ لوگ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پسندیدہ ہے. لیکن آزمائش ہماری اس وقت یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ہم میں کچھ بے ایمان پیدا ہو گئے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم زمانے، بہرحال میں زیادہ لفظ سخت نہیں کہنا چاہتا، پھر وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہ اتنا ضرور کہوں گا آج کہ یہ وہ دور آ گیا ہے جس دور میں لوگ کفر پیسے دے کر خرید رہے ہیں. کفر جو ہے یہ پیسے دے کر خریدا جا رہا ہے. کس معنی نہیں؟ جو لوگ معلوم نہیں کس ارادے سے، شاید ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، شاید میں آج کر رہا ہوں شاید اس لیے کہ اگر حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے تو میرے خیال سے ایسی نوعیت کبھی نہ آتی. شاید ہو سکتا ہے یہ بانیان اجلاس، بانیان محافل، یہ جو محافل کراتے ہیں ان کی اپنی نیتیں ٹھیک نہیں. ان کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی حالیہ ایام میں بہت زیادہ یہ ایک کلپ سامنے آیا، بہت بڑا فتنہ ہے یہ سوشل میڈیا بھی، اور اس سے بڑے فتنے وہ ہیں جو ریکارڈنگ کروا کے خود کہتے ہیں بھائی اس کو چڑھا دیا جائے تاکہ ہماری جو ہے وہ شہرت بڑھ جائے. اور زمانہ بھی ایسا آ گیا ہے کہ رذیل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ایسے بھی میدان یہ ہوتا اس وقت ہے. ہمیں بھی افسوس ہے اس بات کا کہ یہ اپنے آپ کو حضرت اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا شاگرد کہتا ہے، ان کی کاپی کر کے پڑھتا ہے. میرے خیال سے اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے شاعر تھے انہوں نے کبھی بھی قرآن حدیث سے نیچے کبھی کوئی شعر نہ کہا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ لکھا ہے، نہ پڑھا.
آدم جی. لیکن یہ بعد میں آنے والے آپ دیکھیں یہ اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہنے والے، ان کی کاپی کرنے والے، جس نہج پر یہ چلے گئے ہیں خدا کی پناہ کہ میرے خیال سے اس وقت اکثر مجالس ان کی مبنی پر کفر ہوتی ہے، یہ کفر بکتے ہیں، اور یہی نتیجہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ نعت نرا ندیف ردیف قافیہ ملانے کا نام نہیں ہے. یوں سمجھو جیسے کوئی بندہ الفاظ کی تلوار پر چل رہا ہے، کوئی سراب پر چل رہا ہے، کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا کٹ کے گرے گا نیچے جہنم میں جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ چلے گئے لوگ پڑھنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اور محسن کاکوروی جیسے لوگ. آپ اندازہ کریں، میں نے عرض کیا تھا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات، محسن کاکوروی اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا. یعنی آپ یقین جانیے کہ اس زمانے میں واقعتاً شاعر کہلانے کا حقدار تھا، بڑا نامور شاعر. پہلے غزل لکھتے تھے، لیکن بعد میں جس وقت نعت کے میدان میں قدم رکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسی ایسی عطا فرمائی. وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ نعت کا میدان ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے بنایا ہی میرے لیے. اتنا بڑا شاعر محسن کاکوروی، اتنا بڑا شاعر. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معراج شریف پر کچھ اشعار کہے ہیں، سنیے ذرا. ابھی 2 شعر پڑھے تھے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بند کرو، نماز عصر کا وقت ہے، بعد میں سنیں گے. اتنا کہہ کے ٹھہرا دیا، آگے کچھ نہ سنا. نماز عصر مکمل ہوئی تو فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معراج پر ایک قصیدہ کہا ہے. پہلے آپ وہ سنیے پھر آپ کا سنتے ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جب قصیدہ معراجیہ اپنا سنانا شروع فرمایا اور مکمل کیا اور اختتام ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس بندے کو، محسن کاکوروی، فرمایا اب آپ سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے. انہیں کاغذ گول کر کے جیب چھپایا، انہوں نے کہا جو تسا لکھ چھڑیا بس ایس تو اگے سب کچھ نہیں لکھا، اس سے آگے نہیں لکھا میں نے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بڑا احتیاط کا میدان ہے. حکم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. ایسے فاسقوں فاجروں کے ساتھ تعلق میل جو رکھنا کہ اپنا ایمان برباد کرنے کے مترادف ہوتا ہے، یہ سمجھیے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے نظر کبھی نہیں ہٹانی چاہیے. یہ مسئلہ سمجھے اب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 2 بندے ہیں، ایک مشرک ہے، مال کی کثرت بھی ہے، اولاد کی کثرت بھی ہے، اور دوسرا بندہ مومن ہے، غریب ہے، نادار ہے، فقیر ہے، اور اولاد بھی کوئی نہیں. آپس میں تبادلہ ہوا تو اس نے غرور کیا. قرآن عزیز بیان کر رہا ہے، کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مجھے اللہ نے مال بھی کثیر ملا ہے اور مجھے اولاد بھی زیادہ ملی ہے. یہ جملہ اس کی طرف سے متکبرانہ آ گیا. پھر اس کے بعد اس نے اپنے تکبر کی تفصیل بیان کی. جب بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کلام کرنے کا ارشاد فرمایا، یعنی حکم ہوا، ارادہ ہو گیا، اس نے کلام کیا، تو رب العالمین جل وعلا نے اس کا بھی کلام قرآن عزیز میں نقل کیا. اسے کہا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. فرمایا اگر آج تو مجھے خیال کر رہا ہے کہ میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے، مال بھی کم ہے، تو اب جواب بجائے اس کے کہ وہ گھر جا کے روتا اور بارگاہ حق میں یہ کہہ کر گڑ گڑاتا یا اللہ تم نے اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا، اس طرح کے معاملات نہ. بندہ مومن کی شان یہ ہے، جملہ سمجھیے گا، کہ کھڑے پاؤں اس مومن نے یہ جملہ کہا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. اگر تو کہتا ہے، تو مجھے دیکھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ آج میرے پاس مال بھی کم ہے، اولاد بھی کوئی نہیں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بھی بہتر کچھ نہ کچھ عطا فرما دے. جنت کے معنی باغات، تیرے باغات سے بہتر اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر اس کے آگے یہی ارشاد فرمایا رات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے محض ایک آندھی چلائی. جب وہ صبح اپنے باغ پر دیکھا، اس نے آ کر اس نے حال دیکھا تو جو چھت ہے باغ کی، جو چھپڑ ہے وہ گر گیا ہے، باغات سارے برباد ہو چکے ہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی انگوروں کی بیل نہیں، کچھ بھی نہ رہا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کھڑے پاؤں راتوں رات اس کے باغات کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا. یہ نیتوں کے حال احوال ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کسی کیسے عطا فرماتا ہے. گرامی قدر حاضرین، میں عرض کر رہا تھا
کہ باری تعالیٰ جل وعلا کی یہ شان ہے کہ اس نے اہل ایمان کو قلیل عمل پر کثیر جزا، کیسے کہ خالی اگر نیت محمود ہو جائے، نیت اچھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا چھوٹے چھوٹے اور ظاہراً معمولی اعمال کی جزا اتنی عطا فرماتا ہے، یہاں دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ایسی عطا فرمائے گا کہ آنکھیں جو ہیں وہ شاید دیکھتی رہ جائیں کہ رب العالمین جل وعلا نے کیسی کیسی نعمتیں ان خالی ارادوں پر عطا فرمائی ہیں جو خالی بندے نے کیے تھے، کام نہیں کر سکا۔ کچھ روایات ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الزہد میں یہ روایت لائے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا روایت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نماز پڑھائی، نماز مکمل کر لینے کے بعد حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصحاب کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کر کے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو خوب غور سے سنو، سمجھو اور جان لو۔ یہ تین جملے ارشاد فرمائے، یہ متوجہ کرنے کے لیے تاکہ توجہ جو ہے ہما تن گوش ہو کر، یعنی سراپا کان بھر کے بندہ بات سنے۔ بڑی اہم بات ہے، سرکار کی ساری باتیں اعلیٰ اور اہم ہیں، لیکن اس کے لیے خاص سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ لوگوں سنو، سمجھو اور جان لو، ان للہ عباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، یعنی نبوت بھی فائز نہیں ہوئے، مقام نبوت پر وہ فائز نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں مقام شہادت ملا، لیکن قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے جب انہیں جزا ملے گی، یہ جو نبی نہیں، جو شہید نہیں، ظاہر ہے یہ ہر حال میں ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جزا براء الورا اور شان براء الورا، انہیں جو مقام دیا جائے گا وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت ان لوگوں کو جو نبی نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں، باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے جزا دی جائے گی، انہیں رب کا قرب دیا جائے گا اور انہیں عزت کے مقام پر جب بٹھایا جائے گا تو کیا انبیاء اور کیا مناصب شہداء والے، یعنی شہداء کرام علیہم رضوان، یہ رشک کریں گے اور بارگاہ حق میں عرض کریں گے، الہی یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن انہیں آپس میں جو جزا دی جا رہی ہے یہ کس بات کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اتنی بات ارشاد فرمائی نا کہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن رب العالمین جل وعلا جو قرب انہیں عطا فرمائے گا، جو مقام، جو منزلت دے گا، انبیاء کرام اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی وہ کہیں کونے میں مسجد نبی شریف میں دور کہیں بیٹھے تھے، تو آپ نے گھٹنوں کے بل ایسے کھڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر قد اونچا کیا اور قد اونچا کر کے ایسے دونوں ہاتھ بڑھائے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناس من الناس، حضور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن انبیاء ان کے مقام پر، قرب الہی پر اور باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے ملنے والی جزا پر رشک فرمائیں۔ حضور یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ نشانیاں بیان فرمائیے، ہمیں ان کی کچھ علامات بیان فرمائیے، حضور ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، ان کا کچھ تعارف کروائیے۔ جملہ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسؤال الاعرابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا چہرہ پاک کھل اٹھا جس وقت سے اعرابی نے یہ سوال کیا۔ جب اعرابی نے پوچھا نا حضور انہاں دا تعارف کراؤ، ہم انہاں دی نشانیاں دسو، سرکار مسکرائے۔ سبب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ویسے خاموش ہے، شارحین فرماتے ہیں اور جو طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں سمجھ آیا، ایسا لگتا ہے کہ جن کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے دیا جائے گا، جب اعرابی سے عابی دیہاتی نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ سوال کیا، ممکن ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے چہرے حضور کے سامنے کر دیا۔ حضور ملاحظہ فرمائے فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک کھل اٹھا خوشی کے ساتھ۔ ممکن ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے، اور حضور آگے پھر جواب بھی دے رہے ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہے لوگ ہی دور دور رہنے والے
قبیلے جن کے مختلف ہیں، کنبے خاندان جن کے مختلف ہیں، آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی کوئی نہیں۔ فرمایا دور دور رہنے والے، آپس میں کبھی نہ ملنے والے، اور قبیلے اور خاندان بھی مختلف رکھنے والے، تحابوا فی اللہ، فقط اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، اور رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ چاہتے ہوں۔ یَدْعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِن نُور، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں جو محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن رب العالمین صرف اس قلبی میلان کی رضائی عطا فرمائے گا کہ یہ نہ نبی ہے نہ شہید ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ نور کے ممبر میدان محشر میں ان کے لیے رکھوائے گا، نور کے ممبر ان کے لیے رکھوائے جائیں گے، ان پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ وَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان کے چہرے منور کر دے گا، ان کے لباس بھی ایسے منور کر دے گا کہ نور کی ضیائیں ان سے لباس سے نکل رہی ہوں گی۔ یَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، فرمایا پورا میدان محشر گھبراہٹ کا شکار ہوگا، انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ اب عمل صرف اتنا ہے کیا کہ رضائے الہی کے لیے جن کے خاندان آپس میں نہیں ملتے تھے، کنبے آپس میں نہیں ملتے تھے، شہر آپس میں نہیں ملتے تھے، دور دور رہنے والے تھے، لیکن رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا، پچھلے جمعے سمجھا چکا، بتاتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہماری محبت، حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی سے ہماری محبت، امام ربانی سے ہماری محبت، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری محبت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ ہماری محبت، یہ جن کے ساتھ ہمارے قبیلے نہیں ملتے، علاقے دور دور کے ہیں، ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں کوئی نہیں، ہمارے ان کے ساتھ رحم کوئی نہیں، ہم نے ان کو دیکھا کوئی نہیں، لیکن محبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے، تو رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن اس محبت کی جزا یہ عطا فرمائے گا کہ ان محبت کرنے والوں کو جنہوں نے فقط رضائے الہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھا ہے، منابر نور ان کے لیے رکھوائے جائیں، ان کے چہرے منور کر دیے جائیں، ان کے لباس منور کر دیے جائیں، سارا میدان محشر گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا اس محبت کے صلے میں قیامت کی گھبراہٹ بھی ان سے اٹھا لے۔ یا رسول اللہ حتمی جواب ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، یہ اللہ کے ولی ہیں سارے کے سارے، فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں، لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان پر کوئی غم مانے دے گا۔ عمل اتنا ہے جن کا کام ہے کیا؟ کسی کی طرف مائل ہو جانا، کسی کے ساتھ محبت کرنا، فقط اتنا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی جزا دیکھیں آپ اتنی بڑی عطا فرمائے۔ ایک روایت اور ملاحظہ فرمائی ہے بڑی سادی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ناراضگی اگر ہے تو 3 دن سے پہلے اس کو ختم کر لیا جائے۔ کیسے؟ آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس شکوے شکایت کا جو بھی ہے خاتمہ کر لیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ دیکھیے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو آپس میں ہے لڑے ہوئے، آپس میں شکوہ شکایت ہے، لیکن جو ان میں سلام میں پہل کرے گا رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ بہتر قرار پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا جملہ اتنا ہے، لیکن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جزا کے ارشاد فرما رہے کیا کہ بارگاہ حق میں یہ سلام کرنے والا یہ بہتر ہے۔ اور حضرت امام عبداللہ ابن مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو لفظ لائے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض رہے، یعنی آپس میں صلح کر لی جائے۔ اور سرکار کے آخری لفظ یہ ہیں، فرمایا السابق الی الجنہ، یاد رکھنا پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے داخل کیا جائے گا۔ عمل چھوٹا سا لیکن جزا اس کی اللہ رب العالمین جل وعلا نے کثیر عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیے، گرامی مطلب سامعین حضرات، یہ ہے وہ باتیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے خاص سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عنایت ہوتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں
دونوں بھائیوں کی بات ہو گئی. سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے چلے گئے اور جا کے کہیں دور بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. صلح صفائی کی، آپس میں گلے ملے. اسی وقت ہی معاملہ حل ہو گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ازاں یہ جملہ کہا، فرمایا کہ حسین بھائی تم چھوٹے ہو، میں تم سے بڑا، حق یہ بنتا تھا کہ تم آ کے معافی تلافی کرتے، راضی نامہ تم کرتے، آپ آتے، یہ میرے بڑے ہونے کا حق تھا. لیکن دیکھ لو یہ تمہارا جلال ہے، تم ایسے طرف ایک جانب جا کر بیٹھ گئے اور مجھے آ کر تم سے راضی نامہ کرنا پڑا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سمجھیے گا. حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حق یہی ہے بھائی جو آپ نے فرمایا، مجھے یہی آنا چاہیے تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد چونکہ یہی ہے، والسابق السابق الی الجنہ، کہ سبقت کرنے والا جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا. تو میرا یہ ارادہ تھا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، جنت میں داخلہ بھی میرے سے پہلے آپ کا ہونا چاہیے، اس لیے میں انتظار کر رہا. احتراماً میں نے آپ کا انتظار کیا اور یہ پہل میں نے آپ کے نام کی ہے، خود ارادتاً کی ہے. یہ باہمی معاملات، یعنی خالی کچھ کرم ہی بڑا ہے نا، میں پہل کی ہے جا کر اسے معافی تلافی کی. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں گے بھی، ایک بندہ اپنا معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرے کے پاس جا کے اس کو راضی کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں معاف کرتا ہی نہیں، تن قیامت والے دن ہی پڑا گا، بہت ہی ملیں گا تن. بہرحال اگر یہ اپنے دل سے معافی تلافی کرنے والا ہے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات گرامی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ معافی تلافی کے لیے خود آئے، جرم تھا یا نہیں تھا، بات ختم کرنے کے لیے خود آتا ہے، یہ معافی طلب کرتا ہے، اگلا معاف نہیں کرتا، تو شرعی مسئلہ فقہا نے یہ بیان کیا، اس کا حق معاف ہو گیا. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی گریت فرمائے گا جس نے معاف کیا نہیں تھا. یہ حضرات فقہاء کرام کی عبارت. یعنی خالی اتنا، ایک بندہ آ گیا ہے معافی تلافی کے لیے، اگلے معاملات آپ کے چاہے الگ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال اس وقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں، بھائی میں اپنا حق تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کرے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دینا. اس وقت یہ بات ختم کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہنے والا کہ قیامت والے دن میں تن پڑھاں گا. حضرات کو کہا فرماتے ہیں یہ خود پکڑا جائے گا قیامت کے دن، اس لیے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا اور اس نے معاف نہیں کیا تھا. ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال لیکن بخشش کا سبب بنتے ہیں. ایک ملاحظہ اور فرمائیے، روایت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا. سرکار فرماتے ہیں راہ سے گزر رہا تھا تو ایک شاخ لٹک رہی تھی کانٹے دار، یا راستے میں کہیں شاخ پڑی تھی. اس نے اس ارادے کے ساتھ کہ کوئی اور مسلمان بھائی یہاں سے گزرے گا تو کسی کے پاؤں میں لگ نہ جائے، وہ شاخ ہٹا دی. یا اگر لٹک رہی تھی تو اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا، یہ سوچ کر کہ بھئی کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، فرمایا لم یعمل خیرا قط، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں خیر کا کام ایک بھی نہیں تھا اس کے علاوہ. سرکار کے لفظ فرمایا پوری زندگی خیر کا ایک کام بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں تھا سوائے اتنی بات کے کہ شاخ لٹک رہی ہے یا پڑی ہوئی ہے، کانٹے دار تھی، کسی کو تکلیف ہو سکتی تھی، تو اس نے فقط یہ سوچ کر ہٹا دیا بھئی اور کسی مسلمان کو، کسی بندے کو اذیت نہ پہنچائے، تو ہٹا دیا یا کاٹ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا فشکر اللہ لہ بہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے اس عمل کو، اتنے کو قبول کیا. فادخلہ الجنہ، میرا اتنے عمل پر رب العالمین جل وعلا نے جنت کا مستحق اس کو لگا دیا. مجھے نام یاد نہیں ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ لائے، غالباً حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مال وراثت آیا، کو آپس میں وراثت تقسیم ہوئی شاید، یا کوئی اور ایسے کو مال اپنی طرف سے آیا، تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دے دیا یا تقسیم کر دیا. کچھ بھی ہوا، وہ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، کہا کہ اتنا زیادہ مال تھا، اتنا زیادہ مال تھا، تو آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے پاس رکھتے، کو حالات اپنے اچھے ہو جاتے، آپ نے اپنے بھائیوں کو دے دیا، ایسا کیوں کیا؟ تقسیم کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے بھائیوں کو جنت عطا فرما، اے اللہ سب اہل اسلام کو جنت عطا فرما. تو تعجب کی بات ہے
جنت جیسی قیمتی چیز میں رب العالمین جل وعلا سے ان کے لیے مانگوں، اور مال جیسی حقیر چیز میں ان کو کبھی نہ دوں۔ بس جنت تو سوال کر لی، لیکن مال آئے تو مال نہ دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل دل کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ عمل کچھ اور ہے اور دل کا ارادہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ مال دنیا آئے وہ روک لیا جائے اور جنت کی دعا بندہ کرتا رہے۔ آج جنت جیسی قیمتی چیز میں نے ان کے لیے کبھی نہیں روکی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت عطا فرما، اور مال جیسی حقیر چیز روک لوں تو میرا عمل آپس میں مطابقت نہیں بڑھتا۔ اگر میرے دل میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں بھی میرے ساتھ رکھنا، تو مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال اگر تھوڑا بہت ان کو دے دیے بھی دیا جائے تو کیا فرق اس سے پڑ جائے گا؟ یہاں وراثتیں روک لی جاتی، وراثتیں روک لی جاتی ہیں، اور کتنا کتنا مال بہنوں کا بھائیوں کا جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتے ہیں، بس کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے سارے معاملات حل کر لیے جائیں۔ بہرحال خیر کا کام کوئی بھی نہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقط اتنی بات پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہ اس نے شاخ ہٹائی ہے کانٹے دار، یہ سوچ کر کہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نامہ اعمال میں جنت کا حقدار جو ہے وہ اس کو قرار دے دیا۔ آخری روایت ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، تو آپ عیادت کے لیے آئے، داخل ہوئے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے وہ آپ بھی تشریف لے آئے، دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو پوچھ لیا، فرمایا عائدن ام زائرا، فرمایا ابو موسیٰ عیادت کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ عیادت کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ اب ظاہر ہے بندہ عیادت کے لیے آئے تو جزا اور ہے، اور زیارت کے لیے آئے تو جزا اور ہے، میل ملاقات کے لیے آئے تو بات اور ہے۔ اور ایک چیز چلے یہاں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ احکام شرعیہ جتنے ہیں، زیارت ہو یا عیادت، دونوں کا اپنے احکام ہے، دونوں کے اپنے احکام۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت بایزید بستامی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، حتیٰ کہ نزا کی کیفیت، تو کچھ صوفی ملاقات کرنا سے آگے تھے، جوں بیٹھے بیٹھے رہے وہ جب کافی دیر دورانیہ ہے۔ حالانکہ عیادت میں سنت یہ ہے کہ مختصر ہو اور بندہ جلدی جائے، میل ملاقات کی، دعا کی، اگر دم کی اجازت ہے تو بیمار کو دم کرے اور جائے، یا بیمار سے دعا کرے اور جائے۔ اب یہ مختصر عیادت کا حکم ہے، بندہ اس وقت بیمار ہوتا ہے، طبیعت میں جو ہے وہ اکتاہٹ ہوتی ہے، زیادہ کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا، اور لوگ ہیں جم جاتے ہیں، کی میں بیمار ہوئے ہو، کی ہویا جی فلانی دوائی کھا دیجیے، فلانے ڈاکٹر نے تو خیر یہ ساری دوا، اب وہ اندر سے بولنا نہیں چاہتا، منہ سے کہنا بھی نہیں چاہتا تم جاؤ یہاں سے۔ بہرحال حضرت بایزید بستامی، حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد ہے، جب یہ صوفی جانے لگے نا تو جاتے جاتے کہنے لگے کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ملا علی قاری نے لکھا مرقات، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ان کو عیادت کا سنت طریقہ عطا فرما، آمین۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی عیادت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اور یہ زیارت کے لیے جو لوگ، حضرت استاد مولانا غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے اساتذہ میں ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ میں سے ہیں، انتقال فرما گئے کراچی میں، بہت بڑے عالم فاضل، بڑے فقیہ محدث، بڑے عالم۔ تو آپ کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے جاتا نا تو آپ پوچھتے کہ خیریت سے آئے ہو، تو وہ کہتا جی میں زیارت کے لیے آیا ہوں، تو فرما دیا اچھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد 2 ڈھائی 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، اس خاموش رہنے کے بعد اس کو فرماتے بس زیارت ہو گئی ہے، جی ہو گئی ہے، اب جائیں، اب آپ تشریف لے جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ یہ حزب الاناء والے ہمارے بزرگ تھے، مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابوالبرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے تھے شارح بخاری علامہ غلام علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، تاریخ پاکستان میں، تاریخ ختم نبوت میں بڑا کام ان بزرگوں کا، یہی مزار ہے ان کا۔ ادادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیچھے حزب الاحناف مدرسہ میں، ان کے بارے میں سنا کہ بہت زیادہ تحریری کام کرتے تھے، لکھتے بہت زیادہ تھے، شرح بخاری اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ۔ کچھ شاگرد اگر ملنے کے لیے آ جاتا نا تو وہ یعنی روکتے تو نہیں تھے کہ میری جو تحریر ہے وہ معطل ہو جائے، روکتے تو نہیں تھے، ہاں یہ کہتے جا بھائی نا میرے کتب خانے جو فلانی کتاب کاٹ کے لیا۔
وہ ادھا گھنٹہ ان کتاب لگن تے لب جاتا بیچارہ، لبدا رہتا، استاداں دا حکم ہے لبدا رہا، وہ پیچھے سے اپنا کام کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، کام بھی معطل نہ ہو، اس بیچارے کا بھی دل پورا ہو جائے، رانجا راضی ہو جائے کہ میں ملن گیا تے میں کڈیا نہیں نکل رہا نہیں کہ بجا یہ کتاب لبدا رہا۔ وہ آدھ گھنٹے کے بعد اس کو آواز ہے کہنا ہاں بھی بچہ نہیں لبی، ادھر آ گل سن، ہاں کیا خیر نہ لایا سیں اج میں سائی تو ملنا تھا، چلو اللہ خیر کرے گا، دعا فرمائی، چلو جی ہو گیا، دونوں کام ہو جائے۔ بہرحال یہ جملہ وہ اس چونکہ حدیث پاک کے ضمن میں آ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، عائدن ام زائرہ، عیادت کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے آئے ہو، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور دونوں کا چونکہ جزا الگ الگ ہے نا، عیادت کے لیے بندہ جائے تو جزا الگ ہے، زیارت کے لیے جائے تو جو جزا ہے وہ الگ ہے۔ زیارت والی سن لیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت والی خود ارشاد فرمائیں گے، زیارت کے لیے آپ وہ دیکھنے کے ایک بندہ ایک بستی سے چلا ہے، دوسری بستی میں صرف صالحین سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ وہاں صالح لوگ رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک فرشتہ اس کی راہ میں بٹھایا اور پوچھا بتا بھائی کیا کرنے جا رہا ہے، کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو یہ جو زیارت کے لیے جا رہا ہے اس نے کہا جی میں فلاں بستی میں صالحین رہتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی زیارت کو جاتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہا مجھے اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، رب کی بارگاہ سے تیرے لیے پیغام لایا ہوں، تو رب کی رضا کے لیے اس سے محبت رکھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اس وجہ سے تو چونکہ ان سے محبت رکھتا ہے لہذا میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ یہ زیارت کی رضا ہے۔ عائدن ام زائرہ، عیادت کے لیے آیا ہے یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیارت تے روز ہو جاندی ہے تے آج میں عیادت واسطے آیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، فرمایا انہو لیسا من مسلم یعود مسلمہ، کہ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے۔ اب کام اتنا ہے، میں شروع سے عرض کر رہا تھا کہ کام چھوٹا ہو، نیت اچھی ہو تو اللہ رب العالمین جل وعلا جزا بڑی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کو جائے، عیادت کے لیے جائے، بیمار ہے اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جائے، فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا کے 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چل رہے، عام آدمی فلانے دی عیادت واسطے جا رہے ہیں، تو اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اور اس کے عمل کی قبولیت کی یہ علامت ہے کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی کے عیادت کے لیے جا رہا ہے، رب کا 70,000 فرشتہ اس کے احترام میں اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ عیادت کے دورانیے میں رہے گا اس وقت تک یوں سمجھے کہ جیسے جنت کے باغات میں ٹہل رہا، جنتی باغات میں ٹہل رہا۔ یہ ہے عمل چھوٹا ہو لیکن نیت محمود ہو تو اللہ رب العالمین جل وعلا جزا بھی بڑی عطا فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پہ عرض کروں آپ کو یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے تو فلانے نیتاں دا بھاگ ہے، یہ نیتوں کے بھاگ ہیں اس کو، چونکہ اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے ساتھ اچھائیاں فرماتا ہے۔ بہت سارے بندہ مومن کے مسلمان کے کام ایسے ہیں جو فقط اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پورے بھی فرما دیتا ہے اور اس کے لیے ترقی کا باعث بھی بنتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بخشش کے اسباب رکھے ہیں۔ اگر سے آج یہاں دنیا میں رہتے ہوئے، عارضی دنیا، فانی دنیا میں رہتے ہوئے یہ یاد نہیں رہتا کہ مرنا بھی ہے اور روز حساب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہونا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو کہ برحق ہیں، جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت شاید ہو سکتا ہے قبر میں کو بندہ کہے کہ مجھے واپس پلٹایا جائے، مجھے واپس پلٹایا جائے، مجھے واپس بھیجا جائے۔ قرآن عزیز میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے کئیوں کا ایسا تذکرہ کیا جو قیامت کے حساب کو مانتے نہیں تھے، روز جزا کو مانتے نہیں تھے۔ رب فرماتا ہے جب یہ مریں گے تو اس وقت قبر میں کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ شاید ہو سکتا ہے ہم وہ اعمال صالحہ پھر دنیا میں جا کر کریں جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یہ کہیں گے۔ لیکن آگے رب العالمین جل وعلا جواب میں ارشاد فرمائے گا کلا، اب ہرگز نہیں، اب ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، بس اب یہ منہ کی بات ہے جو تم کر رہے ہو، جب موقع دیا گیا تھا یہ اس وقت کرنے کے کام تھے، اب جب تم نے قبر دیکھ لی ہے، جنت دیکھ لی ہے، جہنم دیکھ لی ہے، وہ عالم غیب کے جتنے معاملات سارے کے سارے اب تمہاری نظر کے سامنے ہیں، اب دیکھ کے تم کہو کہ دوبارہ زندگی دی جائے، دنیا میں جا کے اچھے کام کرے، اب دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ گرامی قدر سامعین حضرات، بخشش کے اسباب اللہ رب العالمین جل وعلا نے کثیر رکھے ہیں،
کہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کن اعمال کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، دین حق اسلام کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ عرض کروں گا ہماری مجالس کو اللہ رب العالمین جل وعلا فاسقوں فاجروں سے پاک فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، اور آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سالانہ جلسہ بھی ہوتا ہے اور جمعۃ المبارک کی نشست بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تشریف لائیے گا اور وقت کی پابندی فرمائیے گا۔ رب العالمین جل وعلا جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔